السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے تبلیغی مشن پر یثرب پہنچے تو آپ نے قبیلہ خزرج کے ایک سردار اسد بن زرعرا کے ہاں قیام کیا۔ اس نے اپنے گھروں میں سے ایک کمرہ ان کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا جسے وہ تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیریں کلامی، صاف گوئی، خوش اخلاقی اور نور ایمانی کی بدولت باشندگان یثرب تیزی سے ان کے گرویدہ ہونے لگے۔ سب سے بڑھ کر جس خوبی نے لوگوں کو متاثر کیا وہ ان کا نہایت سریلی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کا دلکش انداز تھا جس سے پتھر ایسے دل نرم ہو جاتے، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ کی ہر مجلس میں کچھ افراد وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ایک دن اسد بن زرعرا اپنے معزز مہمانوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تاکہ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے چند افراد سے ملاقات کرے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرے۔ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے اور میٹھے پانی کے چشمے کے پاس بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور چند غیر مسلم بھی آپ کی باتیں سننے کے لیے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے نہایت پیارے انداز میں ان کے سامنے اسلام کی سچی دعوت پیش کرنی شروع کی۔ سبھی خاموش اور توجہ سے سننے اور آپ کی جادو بیانی سے متاثر ہونے لگے۔ ایک روز اہل یثرب میں ایک شخص نے سید بن حضیر اور سعد بن معاذ کو اطلاع دی، یہ دونوں قبیلہ اوس کے سردار تھے، کہ ایک مکی نوجوان ان کے گھر کے قریب سکونت پذیر ہے، لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات مصروف ہے، اور اسد بن زرعرا نے اسے اپنے گھر ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر سعد بن معاذ نے سید بن حضیر سے کہا، تیرا کچھ نہ رہے، فوراً جاؤ اس مکی نوجوان کی خبر لو جس نے ہمارے گھروں کا رخ کر رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کمزور دل لوگوں کو ورگلائے اور ہمارے خداؤں کی توہین کرے۔ اسے روکو اور تاکید کرو کہ آج کے بعد ہمارے علاقہ میں قدم نہ رکھے۔ پھر افسردہ ہو کر کہنے لگا، اگر یہ میری خالہ کے بیٹے اسد بن زرعرا کے ہاں مہمان نہ ہوتا تو میں خود اس کی خبر لیتا اور اسے فوراً یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا۔ سعد بن معاذ کی باتیں سن کر سید بن حضیر نے نیزہ پکڑا اور سیدھا باغ کی طرف چل دیا۔ اسد بن زرعرا نے جب دور سے اسے باغ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا، وہ دیکھو قبیلے کا سردار سید بن حضیر آ رہا ہے۔ بہت سے کمالات کی بنا پر اسے قبیلے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ از راہ کرم اس کے سامنے خدا کا پیغام عمدہ اور دل نشین انداز میں پیش کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سید بن حضیر بڑے طمطراق اور رعب و دبدبہ کے ساتھ مجمع کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے گھروں کی طرف رخ کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ ہمارے کمزور دل لوگوں کو پھسلانے اور ورگلانے کے لیے تمہیں کس نے اجازت دی؟ کان کھول کر میری بات سنو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو اسی وقت ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور ایمانی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ سید بن حضیر کی طرف دیکھا اور نہایت نرم لہجے اور میٹھے انداز میں ارشاد فرمایا، میرے بھائی، کیا تمہیں خیر اور بھلائی مطلوب ہے؟ اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، خیر اور بھلائی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ ہمارے پاس چند لمحے بیٹھیں، میری باتیں سنیں، اگر آپ کو یہ پسند آئے تو قبول کر لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہمارا آپ سے وعدہ رہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور دوبارہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر سید بن حضیر نے کہا، بات تو آپ نے دل لگتی کہی ہے۔ ساتھ ہی اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل نشین انداز میں اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور فضائل بیان کرنے
اور دل پذیر لہجے میں آیات قرآنی کی تلاوت کرنے لگے، جس سے اس کے چہرے سے دھیرے دھیرے انکباس دور ہونے لگا۔ بالآخر وہ جذب و کیف کے عالم میں پکار اٹھا، آپ کی باتیں کیا خوب ہیں، کس قدر دل نشیں اور دل گزار ہیں۔ جس کلام کی آپ تلاوت کرتے ہیں وہ بہت عظیم کلام ہے۔ پھر اس نے جھکی ہوئی نظروں سے باادب انداز میں پوچھا، اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلے غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو اور پھر یہ کلمہ پڑھو، اللہ پاک کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ سن کر وہ مجلس سے اٹھا، قریبی کنویں پر غسل کیا، کپڑے دھوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سرزمین عرب کا ایک عظیم سپور، ماہر شاہ سوار، دانشور اور قبیلہ اوس کا ہر دل عزیز سردار دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ذاتی کمالات کی بنا پر قبیلے کے افراد سے کامل کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ بیک وقت سیف و قلم، شاہ سواری اور تیر اندازی، نجابت، شرافت، عقل و دانش اور فن کتابت میں خاص مقام رکھتے تھے۔ بعد میں یہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ پھر ان دونوں کے ذریعے قبیلہ اوس کے اکثر افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام ہجرت، جائے پناہ اور دارالحکومت بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی تو ان کے دل میں قرآن پاک سے والہانہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی پیاسا گرم ترین دن میں میٹھے اور ٹھنڈے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ بالآخر یہ قرآن پاک کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد انہیں یا تو غازی مجاہد کے روپ میں اور یا پھر قرآن پاک کی تلاوت میں منہمک دیکھا گیا۔ آپ کو قدرت کی جانب سے شیریں کلامی، خوش ذوقی اور سریلی آواز کا وافر حصہ ملا تھا۔ جب رات کا سناٹا چھا جاتا، لوگ نیند کی آغوش میں لوریاں لینے لگتے تو آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاوت سننے کے منتظر رہتے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سننے کا اتفاق ہوا۔ آپ ہو بہو اسی طرح قرآن پاک پڑھتے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ انسان تو کیا فرشتے بھی آپ کی تلاوت سن کر لطف اندوز ہوتے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کا بیٹا یحییٰ صحن کی ایک جانب سویا ہوا تھا اور پاس ہی وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا جسے آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا۔ رات پرسکون تھی، آسمان صاف شفاف تھا، چشمے فلک پیار بھرے انداز میں پرسکون زمین کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ پرنم فضا کو قرآنی مہک سے معطر کیا جائے۔ انہوں نے دلگزار آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ ترجمہ: الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن پاک، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کر دی گئی تھی، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب گھوڑے نے آپ کی دل سوز آواز سنی تو تیزی سے ایک چکر لگایا، خطرہ تھا کہ رسی ٹوٹ جائے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے وقفے وقفے سے تلاوت کی۔ جو ہی آپ تلاوت شروع کرتے
گھوڑا بھڑکنے اور اچھلنے لگتا۔ جب آپ خاموش ہو جاتے وہ بھی آرام سے کھڑا ہو جاتا۔ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا مستی میں آ کر میرے بیٹے یحییٰ کو رون نہ ڈالے۔ آپ بیٹے کو جگانے کے لیے اس کی طرف گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک چھتری نما بادل کا ٹکڑا ہے اور اس کے ساتھ چراغ نما روشن قندیلیں لٹک رہی ہیں جن کی ضیاء پاشیوں نے چاروں طرف روشنی اور چمک دھمک پھیلا رکھی ہے۔ آپ کے دیکھتے ہی یہ بادل کا ٹکڑا اوپر چڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور رات کا یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماجرا سن کر ارشاد فرمایا، سید یہ تو فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے، اگر تم اپنی تلاوت کو مسلسل جاری رکھتے تو یہ بالکل قریب آ جاتے اور لوگ انہیں بچشم خود دیکھ سکتے۔ جس طرح حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کے ساتھ محبت تھی، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ الفت تھی۔ یہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا دل ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دل پر نورانی تجلیات کا درود ہونے لگتا ہے، اور میرے دل کی یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میری دلی تمنا تھی کہ مجھے موقع ملے تو آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں۔ ایک دن میری یہ دلی تمنا بھی پوری ہو گئی۔ ہوا اس طرح کہ ایک روز میں مجلس میں بیٹھا لوگوں کو نصیحت آموز کہانیاں سنا رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہوئے میری بغل میں چٹکی لی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، سید اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بدن پر تو قمیض ہے لیکن میرے بدن پر قمیض نہیں۔ یہ سن کر آپ نے بدلہ دینے کے لیے قمیض اتار دی تو میں آپ سے لپٹ گیا اور جسم مبارک کو چومنے لگا، اور ساتھ ہی میں نے اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جب سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں اسی دن سے میری یہ دلی تمنا تھی کہ آپ کے جسم مبارک کو چوموں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج میری یہ دلی تمنا پوری ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے میں ان کی سبقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ غزوہ احد میں جس انداز سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمع مردی اور بہادری سے دفاع کیا، وہ بلا شبہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ جدھر سے آپ کی طرف کوئی تیر آتا فوراً آگے بڑھتے اور تیر سیدھا ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا۔ اس طرح غزوہ احد میں 7 ملحق تیر انہوں نے اپنے بدن پر جھیل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا حق ادا کر دیا۔ کوئی تیر بھی آپ تک نہ پہنچنے دیا۔ اپنے قبیلے میں جو ان کی قدر و منزلت تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی واقف تھے۔ اگر یہ اپنے قبیلے کے کسی فرد کی سفارش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بخوشی قبول کر لیتے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ایک انصاری گھرانے کی مفلوق الحالی کا تذکرہ کیا۔ یقیناً یہ گھرانہ تنگ دستی اور بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سید تم اس وقت آئے جب ہم سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر چکے ہیں، آئندہ جب بھی ہمارے پاس کہیں سے مال آئے تو مجھے یاد دلانا، انشاءاللہ ان کی پوری مدد کی جائے گی۔
کچھ ہی عرصہ بعد خیبر سے وافر مقدار میں مال آ گیا۔ آپ نے مستحق مسلمانوں میں اسے تقسیم کیا اور خاص کر اس گھرانے کی دل کھول کر مدد کی جس کی نشاندہی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس گھرانے کی آسودہ حالی دیکھی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، تمہیں بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب سے میرا آپ لوگوں سے تعارف ہوا ہے میں نے تمہیں پاک دامن اور بہت زیادہ صبر و تحمل کرنے والا پایا ہے، لیکن تم میرے بعد دیکھو گے کہ انصار کی نسبت دیگر لوگوں سے اچھا سلوک برتاؤ برتا جائے گا، لیکن تم میری ملاقات تک صبر کرنا، یہ ملاقات انشاءاللہ حوض کوثر پر ہوگی۔